أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اس واسطے کہ اللہ کا قرآن ہے مسند مطلب یہ کہ اپنی کیتیاں بھی میرے پلے پا لو تو میری کیتیاں یعنی گل تھی غلط کرو تو نہ میرے مڑ دو. صاحب سنو اللہ کرے کہ کتاباں پڑھنے کی جہاز آ جائے اور پھر سنو حضرت مولانا نے سنو کہ جدو قرآن کی نص آ گئی جدو قرآن پاک نے واضح طور سے کہہ دیتا تو یہی فتویٰ ہے کہ جس ویلے قرآن پاک پڑھا جائے گا کوئی شے نہیں پڑھی جائے گی. مولوی صاحب سنو حالی تو ایک ادھار بھی میرا لایا میرے محترم ہے اللہ پاک سنو اپنی دے تے اپنے پاکستانی پیسے نہ دے. اچھا توجہ فرمانا میرے آپ محترم یہ پہلی بات اس حالی پیش کی ہے کہ وہ بھی ثابت نہیں ہوئی حالی بھی اگلی سنو مولانا سنو تعوذ تسمیہ چار کارنوار فرض اور اللہ اکبر یہ چارے چیزاں تو حدیثوں سانو فقہ جو بخا دیو تہاڈی بات اسی مان لینے ہاں اگر ٹور پینے ہاں. دوسرا میرا سوال تہاڈے اگے سی محترم کہ اقرا بہا فی نفسک یہ جملہ جڑا ہے انا نکون وراء الامام اقرا بہا فی نفسک یہ دونوں جملے مرفوع حدیث ہے یا موقوف دو حرفی گل یہ دو حرفی گل مکا بالکل دو حرفی. پہلی تو بات ہے دو نماز آج دو طریقہ نماز شروع کر لگیا کرتے اج مولانا اتوں مکر گئے. ایک منٹ اج اس کو مکر گئے چلو ایک منٹ تھوڑیاں گلیں پوچھنی مولانا ہوں ایک منٹ وہ گل گئی ہے دیکھو یہ کہتے ہیں بل اتفاق کون کہندا ہے کون کہندا ہے یہ ابو جعفر خندوانی مصنف کون ہے مصنف کون مصنف یہ کون ہے ہاں جی مصنف کون ہے یہ حنفی یہ مصنف حلبی حلبی ہے ہاں حلبی ہے یہ ناقل جی ہے ناقل تے بہت کچھ ہے انہاں سارا کچھ نقل کیتا ہے. اچھا یہ غلط ہے ایڈا جھوٹ نہیں معلوم ہوا کہ حلبی بہت بڑا استغفر اللہ گل سنو نا قال فرعون ذروني انقل موسى فليدع ربه مطلب گل سنو مولانا کہ فرعون کا جملہ ہے یہ فقیہ ابو جعفر اچھا کوئی نہیں وہ جو واضح طور سے ہاں جی اللہ نے نازل قرآن کتاباں سنو جانتے ہو سنو مولانا
مرفوع پیش کیتی ہے معارض الزمان کے حوالے نال ذرا جواب دیا ہاں جی مسلم قاضی صاحب نے کیا مرفوع ہے اقرا پہ حبیب نفس کا ٹھیک ہے اور میں معارض الزمان یار کی کر کے میں نے تہاڈی گل کٹی تساں آکھیا مسلم شریف کے حوالے نال قاضی صاحب نے انہوں مرفوع نہیں کیا یہ من گیا ہو کہ موقوف ہے نہیں میں معارض الزمان کے حوالے نال مرفوع مسلم کے وچ کی ہے مسلم کی ہے یہ ضرور ہے حضرت جزاک اللہ خیر حضرت نے بولا نا کون سے نہیں کرتا نہیں گل ہے کوئی وسعت ظرفی پیدا کرو تہاڈی گل ساری سمجھ نہیں آتی سانوں پتہ ہے تہاڈے اندر کتنا کچھ ہے رسول کریم سامعین بھائیوں دوستوں اور بزرگوں آپ نے دیکھا اور سنا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن مقدس کی میں نے آیت پیش کی اس کے اوپر صحابہ کرام سے شان نزول اور تفسیر بیان کی اور فتاوی ابن تیمیہ سے اسی کے اوپر اجماع نقل کیا ہے یہ اسی کے اوپر امت کا اجماع ہے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ پیچھے آ کر نیت تو کر لیتے ہیں لیکن فاتحہ بیچاری اتنی مظلوم ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھتے مولانا اس وقت تک آدمی مقتدی نہیں بنتا جب تک تکبیر تحریمہ کہہ کے شامل نہ ہو جائے اس وقت تک مقتدی نہیں بنتا اور جب تک مقتدی نہیں بنتا اس وقت تک اس خطاب کی زد میں نہیں آتا اس خطاب کی زد میں نہیں آتا باقی کہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ لکھا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے میں پوچھتا ہوں کہ رازدان پیغمبر سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے دبا کے چھوڑا اور فرمایا اللہم فقہہ الکتاب اللہم علمہ الکتاب اے اللہ تو اس کو کتاب کا علم عطا کر دے آپ سے تو مرفوع حدیث کوئی نہ مل سکتی حافظ صاحب اب تک مطالبہ کرتے رہے مرفوع حدیث پیش کرو اور جو شرائط لکھی ہوئی تھی ان کے مطابق مرفوع حدیث تم نے پیش نہ کی جو تمہارے مدعا کے مطابق اب یہ میرے ہاتھ میں مسلم شریف ہے جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 174 سے پڑھتا ہوں فرمایا فبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء قتادة في هذا الاسناد بمثله في حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة واذا قرأ فانصتوا سبحان الله یہ مسلم کی روایت ہے فرمایا یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابو عوانہ ہے یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابو عوانہ ہے وہ روایت ہے فرمایا ان حتان ابن عبداللہ رقاشی ان نبی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ قال حدثنا سهل بن بحر الجندبوري قال حدثنا عبد الله بن بشير قال حدثنا ابو عبيده عن قتاده عن يونس بن جبير عن عبد الله الرقاشي عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ الامام فانصتوا جب امام قرات کرے تم انصات کرو تم خاموش رہو واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا فقولوا آمین جب امام ولا ضالین پڑھے تم نے آمین کہنی یہ میرے ہاتھ میں فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 272 فرمایا فجاءت سنة موافقة للقرآن ففي صحيح مسلم عن نبي موسى الأشعري قال إن رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم خاطبنا، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، حضور نے سنت سکھائی ہمیں اور ہمیں نماز سکھائی، فقال انی اقیموا صفوفکم، آقا فرماتے ہیں صفوں کو سیدھا رکھو، ثم لیؤمکم احدکم، کوئی تم میں سے امامت کرا دے، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے تم خاموش ہو جاؤ، فرمایا تم خاموش ہو جاؤ۔ وہذا من حدیث ابی موسیٰ طویل مشہور، لیکن بعض الروات زاد فی علی بعض، فمنهم من لم یذکر قوله واذا قرأ فانصتوا، ومنهم من ذکرها وهي زیادۃ من الثقة لا تخالف المزید بل توافق معناه، ولہذا رواه مسلم فی صحیح۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ اسی بات سے امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس کو جمع۔ مولانا میں نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ قانون ہے کہ پہلے رب کا قرآن پیش کیا، ہم نے اللہ کا قرآن پیش کیا اور اللہ کے قرآن کے بعد محمد رسول اللہ کا فرمان پیش کیا۔ تو قرآن حدیث کا نام لینے والا ذرا پیش کرو رسول کریم۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن پیش کرو۔ مولانا ہم نے پہلی ٹرم میں پڑھا تھا فقرؤ ما تیسر من القرآن، کیا یہ اللہ کی کتاب میں آیت نہیں ہے؟ سب نے اس آیت کے بارے میں آپ کی کتاب نور الانوار میں لکھا ہے فإن الأول بعمومه يوجب القراءة على المقتدی، یہ آیت فقرؤ ما تیسر من القرآن اپنی عمومیت کے ساتھ مقتدی پر فاتحہ کو واجب کرتی ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ دل کے بولے چال اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے محترم قرآن پاک دی آیت ویسا قرآن کسا پڑھی، میں کیا کہ قرآن دے پڑھن دے وقت قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، ایک قرآن دی آیت بخاؤ حدیث بخاؤ، اجے تک نہیں بخائی۔ اور خوش بات سنو، خوش ابھی بات دو، آپ نے جو حدیث پیش کی وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کے بارے میں آپ نے بار بار کہا اور ترجمہ کیا کہ جب امام قرات کرے تم چپ کرو۔ میں پوچھتا ہوں کیا یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ قرات کے وقت قرات نہ کرو؟ بات تو یہ تھی کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے، حدیث وہ پیش کرو جس میں سورہ فاتحہ کے لفظ ہو۔ میں جو حدیث پڑھتا ہوں اس میں سورہ فاتحہ کے لفظ موجود ہے، مقتدی کا ذکر موجود ہے۔ ابھی ثابت کرتا ہوں کہ ہمارے دلائل ہمارے دعوے کے مطابق ہے، لیکن آپ کے دلائل دعوے کے مطابق نہیں ہیں۔ جو یہ آپ نے بار بار مسند ابی عوانہ سے مسلم شریف سے یہ حدیث پیش کی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، اس کے بارے میں مسلم میں لکھا ہے وَزَادَ سلیمان التیمی، اس میں سلیمان تیمی کی زیادتی ہے۔ لوگوں لو، دین کے معاملے میں کسی کی زیادتی قبول ہو سکتی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ کے امام کا فیصلہ ہے۔ میری بات کو ذرا غور سے سننا، یہ ارے چشمے اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں؟ تمہارے کوثری کی بات یہ لکھا ہے تمہارے بزرگ مولانا سرفراز خان صاحب کے بیٹے حافظ، ان کا ترجمہ انہوں نے لکھا، اور اس کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ اگر ایک روایت میں متن یا سند کے لحاظ سے زیادتی ہو اور دوسری روایت میں زیادتی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے دین میں احتیاط کا پہلو پیش نظر رکھتے ہوئے زیادتی کو رد کر کے ناقص پر عمل کرتے ہیں۔ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ زیادتی کسی سکہ کی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوستو یہ سلیمان تیمی آپ کہیں گے کہ یہ سکہ راوی ہے، لیکن اس کی زیادتی ہے یہاں مسلم میں ہی موجود ہے جہاں سے آپ نے روایت پڑھی۔ اگر وہاں لفظ نہ ہو میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، یہ لوگ دیکھیں گے آج آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ آپ نے بار بار کہا کہ مسلم شریف میں لکھا یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ مولانا موقوف روایت ہے، آپ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ صحابی کا قول مرفوع حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اب موقوف روایت سے بھاگ گئے، صحابی کے قول سے بھاگ گئے، اور اس کے ساتھ میں نے پھر یہ موارد الزمان ہے، موارد الزمان لگاؤ، اس میں لکھا ہے موارد الزمان میں کہ حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ایک کو پھل پر امام وہ مانگے تو صحیح سند ہے، مانگے ہاں جی سند اکبر محمد بن اسحاق اکبر محمد بن اسحاق کیا ہوا حدثنا محمد بن یحییٰ الزہلی حدثنا
وهب بن جرير حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب كنت فإن كنت خلف الإمام قال فأخذ بيدي فقال اقرأ بها في نفسك. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز کفایت نہیں کرتی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا, مسلم میں ہے ابو ہریرہ سے, ان کے شاگرد نے پوچھا, یہاں ہے حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا, کیا یہ مرفوع نہیں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں فإن كنت خلف الإمام, اللہ کے رسول یہ تو بتائیے میں امام کے پیچھے ہوں پھر کیا کروں؟ قال فأخذ بيدي, اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا اقرأ بها في نفسك. ابو ہریرہ جب تم امام کے پیچھے ہو تو پڑھا کر اپنے دل میں. میں نے قاعدہ پورے قرآن کے بارے میں جو سوالات کیے تھے ابھی تک مولانا صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے احمد بن دحیم کے بارے میں پوچھا تھا ان کی صفات بیان کرو, ابھی تک جی یہ سنیے جو روایت آپ پیش کر رہے تھے. علاء ابن عبد الرحمن اس کے اندر ضعیف ہے. وقال یحیی بن معین لیس حدیثہ بحجت, اس کی حدیث حجت نہیں ہے. لیس حدیثہ بحجت, اس کی حدیث ضعیف نہیں ہے. مولوی صاحب ضعیف روایتوں کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جاتا. وہ ایک طرف اللہ کا قرآن ہے, صحابہ سے تفسیر بیان کر رہا ہوں, اور اس کے اوپر ابن تیمیہ جس کو شیخ الاسلام کے نام سے پکارتے ہو اجماع نقل کرتے ہیں, اس اجماع کو کہاں ڈالو گے؟ ہم نے جواب دے دیا ہے وجاءت السنۃ موافقۃ للقرآن. ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ فرماتے ہیں یہ وہ روایت ہے جو اللہ کی کتاب کے موافق ہے, مخالف نہیں ہے. مولوی صاحب روایت وہ پیش کرو, حدیث وہ پیش کرو. میں نے حدیث پاک سے ثابت کر دیا اذا قرأ, توجہ کرنا, اذا قرأ فانصتوا, جب امام پڑھے تم خاموش رہو, تم کتاب سے کسی حدیث کی کتاب سے دکھا دو اذا قرأ الامام فقرؤوا, اذا قرأ فقرؤوا, اذا قرأ فقرؤوا. یاد رکھنا جب امام ہوتا ہے مقتدی ہوتا ہے, امام کا ہر عمل امام, مقتدی کا ہر عمل مقتدی ہوا کرتا ہے. اور اگر مقتدی قرآن پڑھے تو اس مقتدی کا قرآن مقتدی بنے گا. قرآن ہمیشہ مقتدا بننے کے واسطے آیا ہے, مقتدی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام الانبیاء خطیب الانبیاء شافعی محشر نے فرمایا سجدے رکوع میں قرآن نہ پڑھو, بس ذلت اور قصت کی حالت ہوتی ہے. کلام بہت اعلیٰ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں امام کے پیچھے بھی نہ پڑھو, قرآن کی توہین ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے پیچھے نہ پڑھو. مطلب کیا؟ مفہوم کیا؟ اور یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے, صفحہ 300, جلد نمبر 2 صفحہ 300. فرمایا اعظامًا لہو و احترامً, اس واسطے اللہ رب العزت نے امام کے پیچھے قرات سے منع فرمایا قرآن کے احترام کے واسطے. کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب کا احترام کوئی نہیں ہے؟ ہم تو احترامً. اور یہ ہم نے وہ روایت پیش کی ہے جو کتاب اللہ کے خلاف ہے. باقی قاضی صاحب فقرؤوا ما تیسر من القرآن, ذرا ما تیسر سے کے اوپر نگاہ ڈالو کہ ما تیسر کے متعلق صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں ان ابی سعید قال امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر. ما تیسر کا تعلق فاتحہ کے بعد ہے. وبه قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا حمام عن قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال امرنا ان نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. ما تيسر کا تعلق فاتحہ کے بعد والی صورت کے ساتھ ہے.
اسی طرح قرآن پاک کی کسی حدیث آیت کو گھسیٹ کر اپنے مدعا کے مقابل نہیں بنایا جا سکتا. سنی بچے کے سامنے کھڑے ہو تم تو کہتے ہیں ترپا کے رکھ دیں گے میں چیر کے رکھ دوں گا. نبی سعید رضی اللہ تعالی عنہ تعالی امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرا بفاتحۃ الکتاب وما تیسر. فاتحہ کا حکم اور میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی. سورت ما تیسر کا لفظ کہاں آتا ہے جو فاتحہ کے بعد فقرؤوا ما تیسر. یہ تو مولوی صاحب آپ کے بھی خلاف ہے. یہ تو آپ کے بھی خلاف ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ملا جیون بہت بڑے حنفی بزرگ نے جنہیں کتاب لکھی ہے نور الانوار. نور الانوار اصول فقہ کی کتاب وہ میں بتایا سی کہ انہوں نے فقرؤوا ما تیسر من القرآن کے تحت لکھا ہے فإن الأول بعمومہ یوجب القراءۃ علی المقتدی. مولانا انہوں نے تھوڑے جنہیں پسند ہے کہ دو گلاں لکھیاں سن کہ قرآن پاک پیش کرو تے حدیث صحیحہ مرفوعہ پیش کرو. اس تو علاوہ اگر تسی اقوال یا فقہا دی کتاباں یا ائمہ دے پیش کرو گے تے لا محالہ وہ اصل مقصد تو تسی ہٹ جاؤ. سیدھی بات ہے. ہوں یہ باتوں پیش کرتے تھی عبارات اتنے آؤ گے سجے کبھی اسی پیش کریں گے تو بھی پیش کرو گے. میرا خیال ہے اصل مقصد جو کم لمبا مانا دے اگے بھی جڑا تساں کیتا ہے نا جی حضرت میری نکی جی سن لو نکی جی گل سنیا کرو اج مک جاتی ہے. دوسری گل یہ جی ہو رہی ہے 3 4 5 ٹرماں تو وہ یہ ہو رہی ہے بھی سورہ فاتحہ قرات دے وچ شامل ہے کہ نہیں. قرات دے وچ سورۃ فاتحہ شامل ہے کہ نہیں. میری درخواست ہے کہ اس بات کو ذرا سمیٹدے ہویا یہ ثابت کر دیو کہ قرات دے وچ سورۃ فاتحہ شامل نہیں. یہ ثابت کر دیں کہ قرات دے وچ سورۃ فاتحہ شامل ہے. ہوں تک جنی مولانا صاحب نے گفتگو ہوئی ہے مولوی صاحب نے جن روایتیں پیش کی ہیں وہ وائدہ تارا فان سے کی کہ امام قرات کرے تو چپ کرو لیکن سورہ فاتحہ کا لفظ کدے وچ نہیں. مولانا صاحب جی میں کیا سی کہ مقتدی امام منفرد تراویح نمازی ہوندے نے اسی طریقے سے اسی یہ ماننے ہاں کہ سورہ فاتحہ بھی قرات ہوندی ہے لیکن سورہ فاتحہ نو خاص کیتا گیا ہے. کچھ لفظ خاص لکھ کے دیتے ہیں کہ مقتدی امام دے مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے. وہ حدیث پڑھنی ہے جہاں لفظ ان کے مقتدی امام مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے یا قرآن کی آیت پڑھو جہاں مانا ہوئے کہ مقتدی امام مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے. تسا قرآن پاک کی آیت پیش کی میں جتنے بھی اشکالات پیش کیتے ہیں تسا کوئی جواب نہیں دیتا. میں پوچھا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دے مگر گلاں کرتے ہیں. یہ آیت گلاں نہیں روک سکی اپنی حاجت دیاں صحابہ کرام نو نبی پاک دے مگر بائنا پورے قرآن جڑی ہے یہ سورہ فاتحہ نو کیویں روک سکتی جواب نہیں دیتا. پھر میں پوچھا سی کہ جہاں بندہ مگروں ہوں جماعت اگے ہو رہی ہے انہیں اللہ اکبر کہنا ہے کہ نہیں. مولوی صاحب نے فرمایا کہ وہ جی اسی نیت کرنے ہیں نا ادو تو لے کے تکبیر تحریمہ تک اجے جماعت میں جو شامل نہیں ہویا. یہ اسی ماننے ہیں کہ تکبیر تحریمہ تو پہلا وہ تکبیر تحریمہ تو پہلا وہ جماعت میں شامل نہیں ہویا لیکن قرآن تو پڑھیا جا رہا ہے نا. اگر قرآن کی آواز آ رہی ہے یہ بندہ مگروں آیا قرآن کی آواز اسے کان میں جا رہی ہے آیا وہ سنا وہ امام دے مگر اللہ اکبر کرے یا کہ نہ کرے مولوی صاحب مرد دوڑ کے لیکن ایسا جواب نہیں دیں گے کیونکہ تھوڑے نزدیک تکبیر تحریمہ فرض ہے. اگر تکبیر تحریمہ نہیں کرے گا جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا نماز نہیں ہو سکتی. اگر تکبیر تحریمہ کرے گا تو تھوڑے کہنے کے مطابق وعدہ قرآن دے خراب ہے. اس واسطے میں حدیث پیش کی تھی مرفوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نماز جس اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ کفایت نہیں کرتی. کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی نے پوچھا اللہ کے رسول میں اگر تھوڑے مگر ہوں پھر کی کرا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس وقت تو میرے مگر پڑھیا کر. انہوں نے کیا جی کتاب دیتی مولانا فرماتے ہیں یہ علا بن عبد الرحمان جڑا ضعیف ہے مولانا اب میرے ہاتھ کے اندر
تو ہڈی کتاب امام الکلام میں اس کا صفحہ 172 ہے، اس کے اندر صفحہ اس اندر لکھا ہوا ہے حضرت ابو حاتم فرماتے ہیں صالح اور روا عنہ الثقات، اے صالح آدمی سی ثقہ روایت کرتے سن دے کولوں قال النسائی لیس بہ باس، امام نسائی فرماتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، اور ابن حبان نے انہوں ثقات میں بیان کیتا ہے ذکر ابن حبان کی ثقات ہے۔ اور دوستا اس واسطے ایک اتنا بڑا راوی جس کی بات اس لیے رد کر رہے ہو کہ اس میں یحییٰ بن معین کے دو قول نے، ایک دے الفاظ لیسا حدیثہ بحجہ، اور اگے فرماندے ہیں لیسا بہی باسن کہ اس کی حدیث بیان کرنے میں کوئی حد نہیں ہے۔ وہی یحییٰ بن معین جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی روایت حجت نہیں ہے، وہی کہتے ہیں اس کی حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر سنو آپ کی کتاب یہی حلبی، اس میں لکھا ہوا ہے آپ نے بسم اللہ کے مسئلہ میں حضرت علی بن عبد الرحمن کی اس روایت کو قبول کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب، اور صفحہ 306 ہے، لکھا ہے مولانا ما فی صحیح مسلم وغیرہ ہی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالیٰ کہ ہم صلاۃ بینی و بین عبد الاسفین ولابن ما سأل، اس کے بارے میں آگے فرماتے ہیں رجال اسناد ہی ثقات، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور اس روایت میں حضرت علی بن عبد الرحمن ہے، کہتے ہیں تمہارے گھر میں ہے تو نیک بن گیا، میرے گھر میں ہے تو وہ برا ہو گیا۔ یہی علی بن عبد الرحمن ہے جس کو آپ کے بزرگ قبول کرتے ہیں، کبھی اپنا بنا لیا کبھی بیگانہ کر دیا، یہ بچاؤ اس پہ ضرورت بھی خوب ہے۔ آپ تمہیں بتاؤں کہ تقدیر امن کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح ابن حبان ہے، اس کی جلد 5 ہے، صفحہ 139 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزن صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب کنت وان کنت خلف الامام، اور جرأت کرا مولانا جیسے میں فاتحۃ الکتاب پیش کر رہا ہوں اور ہر حدیث میں فاتحہ کے لفظ موجود ہے دکھا رہا ہوں، آپ بھی جرأت کریں ایسی حدیث پڑھیں جس میں سورہ فاتحہ کے لفظ ہو، مقتدی کا ذکر ہو، امام کے پیچھے کی ممانعت ہو، آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو۔ رسول کریم مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ باتوں کو منع نہ کر سکی، فاتحہ کو کیوں منع کرتی ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ بتا دیجئے کہ باتوں کا احترام زیادہ ہوتا ہے یا خدا کی کلام کا احترام؟ اللہ کی کلام کا احترام زیادہ ہے، آپ کے نزدیک باتوں کا احترام زیادہ ہوگا، میرے نزدیک رب ذوالجلال کی کلام کا احترام زیادہ ہے۔ دوسرا مجھے کہہ رہے تھے کہ مر جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ قاضی عبد الرشید زیر زمین دفن ہو سکتا ہے، یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ بات اخلاق نہیں ہے۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا وَإِذا قَرَأَ فَاقْرَؤُوا، پیش کرو، آج مر سکتے ہو، دفن ہو سکتے ہو، قرآن کی آیت اپنے مستدل پر پیش نہیں کر سکتے، مولانا نہیں پیش کر تماشا بنا چھڑی آپ 4 گھنٹے کھڑے ہو میرے ساتھ 4 گھنٹے مقابلے میں تقریر کر لو، یہ تھکنے والی خطیب نہیں ہے، کے بچے ہیں کچے نہیں ہیں۔ اپنی میں گفتگو اپنا وقت اشار کر کے تلا پہ کرنا پیا بھی کسی سرے وائدہ کڑا پن سے دور اندر وائدہ کالا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دی جڑی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورہ فاتحہ وچ ہے کہ نہیں؟ صبر کرو بابا جی اللہ نے کہ لفظ قرات دے فاتحہ دا تھوڑا جھگڑا پین دیا یہ میرے کیوں نہیں کرتے کام کہ قرات جڑی ہے فاتحہ تو شامل ہے کہ نہیں؟ یہ قرات جڑی ہے وہ شروع فاتحہ تو ہوئی ہے تے تھوڑا جھگڑا ہو گیا صاحب نے اپنی تقریر ایک منٹ رہ گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو تمہارے عالم ناصر الدین البانی یہ احادیث ضعیفہ اور موضوعہ کے اندر درج کرتے ہیں
اور فرماتے ہیں من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوا کرتی۔ اور میں نے عرض کیا تھا، اور یہ دیکھ یہ توضیح الکلام، آگے میں سند اس کی پڑھتا ہوں، اس کی میں توضیح، واہوا توجہ، واہوا حدیث صحیح عندنا لہو طرق کثیرۃ جدا، سن واہوا حدیث صحیح عندنا لہو طرق کثیرۃ جدا، اس کے بہت سارے صحیح طرق بھی ہیں، اس کے بہت سارے صحیح طرق ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ارشاد الحق عصری کی توضیح الکلام صفحہ نمبر 43 جلد نمبر 1 پہ لکھتے ہیں، توجہ کر، امام بخاری سے لے کر، مجھے کہتے تھے کہ ملا جیون کا آپ سے تھوڑا علم ہے، میں پوچھتا ہوں کہ ان کا کیا نام، اور ارشاد کا آپ سے کم علم ہے، جس کو آپ نے اپنی جماعت کا مبلغ مانا ہوا ہے، اپنی جماعت کا محقق مانتے ہو۔ فرماتے ہیں امام بخاری سے لے کر دور قریب کے محققین علماء حدیث تک کسی کی تصنیف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے، اور وہ بے نماز ہے۔ قاضی عبدالرشید صاحب ارشاد الحق عصری کے نزدیک اہل حدیث نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ اہل حدیث نہیں ہے۔ مولانا توجہ، یہ نور الانوار پیش کر رہے تھے، وہی نور الانوار صفحہ 193 فصل وقد یقع التعارض بین الحجج فیما بیننا لجہلنا بالناسخ والمنسوخ، وہ تو اس وقت تعارض ہوتا ہے جب ناسخ منسوخ کا علم نہ ہو، جہالت ہو۔ مولانا ارشاد الحق صاحب کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یوں لکھا کہ امام بخاری سے لے کر آج تک کے محققین کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا وہ بے نماز ہیں یا ان کی نماز باطل ہے۔ مولانا ارشاد الحق صاحب نے کتاب لکھی ہے اس معنی میں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، اگر امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مولانا ارشاد الحق صاحب نے حوالہ امام بخاری سے لے کر کہا ہے نا، امام بخاری نے باقاعدہ جز القراءت کتاب لکھی ہے اس معنی میں کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام بہقی نے یہ کتاب لکھی کہ جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خیر الکلام میں ہمارے بزرگ مولانا ارشاد الحق عصری کے استاد محترم حافظ محمد صاحب لکھتے ہیں جو شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کیسے میرے مولانا ارشاد الحق کی بات کرتے ہیں؟ دیکھو، اگر کسی کی بات میں کوئی غلطی بھی آ جائے، ہم نبی کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے بزرگ کو پیش کرو گے، میں آپ کے صاحب امام الکلام کو سامنے رکھ دوں گا۔ مولانا عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں میں دنیا کے کتب خانے چھان مار کے آیا ہوں، مجھے کوئی کہیں کسی جگہ سے ایک حدیث صحیح نہیں ملی جس میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی نفی ہو۔ سن لو، یہ امام الکلام ہے، سنو، میں حوالہ دینے کے لیے بات سن لیں۔ میں نے حدیث پیش کی عبد الرحمان کی، تو آپ نے کہا کہ اس کی توثیق بیان کرو، ہم نے توثیق بیان کی، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ پھر میں نے احمد بن دہیم کے بارے پوچھا تھا، اس کا جواب نہیں دیا۔ ابن اجلان کے بارے کہا تھا، وہ خدمت کرتا تھا، اس کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کے بارے میں نے کہا تھا صحیفہ حمام ابن منبہ میں وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کے الفاظ نہیں ہیں، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کے بارے میں جب آپ نے مسلم پیش کی، میں نے کہا اس میں سلیمان تیمی کی زیادتی ہے، اور زیادتی آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی مقبول نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی آپ نے جواب کوئی نہیں دیا۔ اب میرے سامنے یہ صحیح ابن حبان ہے، اس میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہی مان لو۔ بار بار یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ محمدی صاحب اگر محمدی ہو، محمد رسول اللہ کے فرمان کی لاج کر رکھو تاکہ پوری کائنات کو پتہ چل جائے کہ آپ محمدی ہیں، مگر نہ ماننا پڑے گا کہ آپ حنفی ہیں جو امام ابو حنیفہ کی بات تو مان سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کی نہیں مان سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا، کہ فاتحہ دل کتاب ضرورت ہے تو ایک حدیث پڑھو جس میں فاتحۃ الکتاب کے الفاظ ہوں۔ آپ قرات کے دعا کرتے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ قرات میں اگرچہ فاتحہ آتی ہے لیکن آج بات یہ نہیں ہے، آج بات یہ ہے کہ قرات میں سے
جس طرح امام بھی نمازی ہوتا ہے، مقتدی بھی نمازی ہوتا ہے، اکیلا بھی نمازی ہوتا ہے. آپ نے کہا تھا کہ اب صرف مقتدی کی بات ہوگی. یہی بات ہم کہتے ہیں کہ فاتحہ کی بات ہوگی، قرات فاتحہ کی مطلق قرات کی بات نہیں ہے. آپ نے قرات الامام قرات الہو پڑھی، اس میں بھی قرات کا لفظ ہے. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا پیش کی، اس میں بھی قرات کا لفظ ہے. لیکن جو میں پیش کرتا ہوں اس میں فاتحہ کے لفظ ہیں. ضرورت ہے تو ایک حدیث پڑھو جس میں فاتحہ کے لفظ ہو. یہ دیکھو جیسے اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو فاتحہ نہیں پڑھتا وہ نماز کو وحد نہیں کرتی. کن تو خلف الامام. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ کے رسول اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں؟ قال فاخذ بیدی وقال اقرا بها في نفسك. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر فرمایا ابو ہریرہ اپنے دل میں پڑھا کر. اور مسلم میں ابو ہریرہ کا اسی لیے حکم ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے سن کر بیان کرتے ہیں. ہاں جی ہاں جی حدیث من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات. اس کے بارے میں لکھا ہے ملؤ طرقهم جماعت من الصحابہ وكلها معلولہ. اس کی جتنے بھی طریق آتے ہیں تمام کے تمام معلول ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں كلها معلولہ. قرات الامام قرات الہو کو پیش کرنے والوں یہ تو معلول روایت پیش کر رہے ہو. اور اس کے بعد اس کے ساتھ سن لو کہ وہاں قرات کے لفظ ہیں. آپ بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی نسائی سے حدیث کی کسی کتاب سے ایک حدیث پیش کرو جس میں فاتحہ کے الفاظ ہو. یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو. یہ چیرنے کی بات کرتے تھے. میں نے آج دنیا کے سامنے بتا دیا ہے. یہ کیمرہ مین بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھے گی کہ محمدی صاحب نے، یہ محمدی نہیں حنفی صاحب ہیں، انہوں نے قرات کی باتیں تو پیش کی، قرات کی باتیں پیش کی لیکن فاتحہ کی شیخ قاضی صاحب اگر قاضی ہو میں سمجھتا ہوں تم قاضی نہیں ہو، تم قالی ہو. رسول کریم قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ غلام حافظ محمد گولوی صاحب نے یہ لکھا ہے. یہ میرے ہاتھ میں توضیح الکلام صفحہ نمبر 44 جس پر ارشاد الحق عصری صاحب لکھتے ہیں کہ علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ کو تحقیق الکلام لکھنا پڑی. آپ اسے حرف بحرف پڑھ جائیے. کہیں آپ فاتحہ نہ پڑھنے والے کو بے نماز اور جہنمی لکھا ہوا نہیں پائیں گے. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو مبارک پوری کا وہی یقین تھا جو اسماعیل. آگے چل آگے خیر الکلام حافظ محمد گودری کی لکھی ہوئی ان کا حوالہ پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہمارا تو یہ مسلک ہے کہ فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ فروع اختلافی ہونے کی بنا پر اجتہادی ہے. بس جو شخص حتی الامکان تحقیق کرے اور یہ سمجھے کہ فاتحہ فرض نہیں، ہاں نماز جہری ہو یا سری، اپنی تحقیق پر عمل کر لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوتی. حافظ محمد گودری صاحب، حافظ محمد گودری صاحب
تجھ کو بتاتا ہوں کہ تحقیق نجد کیا ہے، تحدیث بھرے بل الہاد فرا رخ. یہ جملے میں سمجھتا ہوں اس کے معنی تم صدمے ہمیں دیتے وہ سمجھ ہم تقریر یوں کرتے. یہ میرے ہاتھ میں مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 221 ان رسول اللہ ابھی قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو امام کے ساتھ رکوع پا لیتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے. جو رکوع میں آ کر مل جاتا ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھتا، رکوع میں آ کر مل جاتا ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اور وہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی. یہ میرے ہاتھ میں ابو داؤد ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 129 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جئتم الى الصلاۃ، لوگوں جب تم نماز کی طرف آؤ ونحن سجود، ہم سجدے میں جا چکے ہوں، فاسجدوا، سجدہ کر لو، ولا تعطوها شیئا، اس کو کوئی چیز شمار نہ کرنا. ومن ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکوع پا لیا اس کی نماز ہو گئی. جس میں یہ میرے ہاتھ میں فتاوی ستاریہ ہے، غرباء اہل حدیث کی لکھی ہوئی کتاب فتاوی ستاریہ. اس کی جلد نمبر 1 میرے ہاتھ میں ہے، صفحہ نمبر 54 میرے ہاتھ میں ہے. یہ فرماتے ہیں اول یہ امر قابل غور ہے کہ اگر رسول کریم بہت سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نہ نکلا. مولانا فیصلہ ہو چکیا شروع دا کہ اج حدیثاں وہ پیش کیتیاں جان گیاں جہدے وچ ذکر ہوے گا کہ مقتدی امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھے یا کہ نہ پڑھے. میں جنیاں حدیثاں پیش کیتیاں الحمدللہ انہاں دے اندر سورہ فاتحہ دا لفظ موجود ہے. تساں جنیاں پیش کیتیاں نے اودے وچ قرات دا لفظ موجود ہے، اودے وچ فاتحہ دا لفظ کوئی نہیں. ہن انہاں نے حدیث پیش کیتی ہے من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جیڑا رکعت پا لیندا ہے او نماز پا لیندا ہے. اے رکعت دا معنی رکوع کرن دا ہے. دوسری طرح کی بات آندے ہیں سنو، اے لفظ رکعت ہے، اے منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ اس حدیث میں لفظ دیکھو رکعت ہے کہ رکوع ہے. دیکھو جی لفظ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جیڑا رکعت پاندا ہے رکعت اور رکوع میں فرق ہے. اور دوسری روایت جڑی نے پیش کیتی ہے، اس روایت کے اندر راوی ہے یحییٰ بن سلیمان، اے منکر الحدیث ہے، کبھی نہیں. اور میزان صفحہ 383 جلد 4 منکر الحدیث ہے. ہن منکرات کی روایتاں پیش کرن لگ پے. سب جانتا ہوں میں، مجھے غافل نہ جانیے. محمدی صاحب ہر ایک بات تمہاری میری نظر میں ہے. ایک اور حدیث سنو، اور اگے 5 روایتاں پیش کی 6. ہن پھر ایک اور حدیث پیش کرا. اب میرے ہاتھ کے اندر مجمع البحرین ہے، اس کے اندر روایت حضرت صفحہ 318. ہاں جی حدثنا ابراہیم قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا عبید اللہ بن عمرو عن ایوب السختیانی عن ابی قلابہ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بأصحابہ فلما قضى صلاته اکبر علی القوم فقال اتقرؤون والامام یقرأ فسکتوا ثم قال ها صلاة فقال قائلون انا لن نفعل فقال فلا تفعلوا بل یقرأ احدکم بفاتحة الکتاب فی نفسه. اللہ دے نبی دے صحابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی. جب نماز سے فرغ ہو گئے نبی علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتقرؤون والامام یقرأ، میرے صحابہ کیا تم پڑھتے ہو جب امام پڑھتا ہوتا ہے؟ فرمایا فسکتوا، صحابہ خاموش رہے. ثم قال ها ثلاثا، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ پوچھا کیوں بھی تم پڑھتے ہو جب امام پڑھتا ہے؟ فقال قائلون
انا لنفعلو، کہنے والوں میں سے کہنے والوں نے کہا انا لنفعلو، آقا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں، ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. فقال فلا تفعلوا، آپ نے فرمایا اور میرے صحابہ سن لو اور کچھ نہ پڑھو. وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. محمد صاحب تم کیا مطلب ایسی حدیث سے پیش نہیں کر سکتے کہ مفتی امام کے پیچھے پورا پڑھنا نہ پڑے. دیکھو اس میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا، صحابہ نے کہا آقا انا لنفعلو، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا بتایا وہ مسئلہ تھا نا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ کچھ نہ پڑھو اور سن لو اور کچھ نہ پڑھو. بل یقرأ احدکم بفاتحۃ الکتاب فی نفسہ. محمدی صاحب اگر ضرورت ہے خدا کے لیے ایک ہی فاتحہ کے لفظ ہو کہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھو. قرات کی باتیں کرتے ہو، اہل حدیث کے سامنے آئے ہو تو ہوش سے بات کرو کہ میرے ہاتھ میں مسند امام احمد بن حنبل ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ وہ اکیلے کے لیے آئی ہے، حدیث راسلات اکیلے کے لیے آئی ہے. تم کہتے تھے سنو اس امام کی بات کرتے ہو جو امام احمد بن حنبل خود بھی امام کے پیچھے پڑا کرتا تھا. اٹھاؤ ترمذی شریف، اس میں لکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھا کرتے تھے. ہم نے ابن تیمیہ کی بات کی، جاسورہ سے ابن تیمیہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک سند پیش کر کے بتاؤ کہ ان کا یہ قول صحیح ہے. یہ مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. امام السنہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ حدثني ابي حدثنا عبد الله بن الوليد الحضري حدثنا سفيان حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابة عن محمود بن ابي عائشة عن رجل من اصحاب محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون والامام يقرأ قالها ثلاثا قالوا انا لنفعل زاد قال فلا تفعلوا الا ان يقرأ احدكم بفاتحة الكتاب. سن لو وہ حضرت انس کی حدیث تھی، ابی ہریرہ کی حدیث پیش کی جواب نہ آیا، حضرت عبادہ کی حدیث پیش کی جواب نہ آیا، اور پھر انس کی حدیث پیش کی جواب نہ آیا. یہ حدیث نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. مولانا صاحب نے فرمایا کہ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ. یہاں رکعت کا معنی رکوع کر رہے تھے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے. مولانا بخاری شریف پڑھ لیتے تو یہ دھوکہ آپ کو نہ ہوتا. یہ بخاری شریف میرے ہاتھ میں ہے. آپ نے بخاری سے پیش کی تھی، یہاں سے پیش کی تھی. فلما رفع راسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. فلما رفع راسه من الركعة، جب رکوع سے سر اٹھاتے، رکعت کا معنی رکوع ہے، رکعت کا معنی رکوع ہے. فلما رفع راسه من الركعة سمع الله لمن حمده. رماؤ کیا تے پینڈا بڑا دور کا سیا اور تیرا توڑے محمدی ضرور کا سیا. اٹھ گیا تو نور کا سیا. شعر پڑھتے ہو، تیری ہر بات میری نظر میں ہے. تیری مجھ سے اگر جان چھوٹ جائے تو بے فکر بھی ہے. تیری کشتی پھنسی ایسے خبر نہیں، تیری جان چھوٹ جائے. شیر بنا کے بہن بن رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ انہوں نے بخاری کو چھوڑ دیا، مسلم کا چھوڑ دیا ہے. میں نے بخاری کی روایت پڑھی تھی، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم. مولانا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جب امام غلط پڑھے تو تم نے آمین کہنی ہے. اگر مقتدی بھی قرات کرتے ہوتے تو لفظ یہ آتا اذا قلتم، اذا قلتم. لفظ قالا کا مولوی صاحب کو سر بھی پڑھ لیتے. یہ مفرد کا سکھایا بعد مجھے کر گئے. اذا قال الامام، اذا قلتم نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا جس صورت میں آتا ہے وہ صورت امام نے پڑھنی ہے، مقتدی نے نہیں پڑھنی. میں نے مطالبہ کیا تھا کہ قرآن کی کوئی آیت پیش کرو، کوئی حدیث پیش کرو
جس سے یہ ثابت ہو کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، فاتحہ قرات نہیں ہے۔ قالوا یستفتحون القرات بالحمدللہ رب العالمین، فاتحہ قرات ہے، فاتحہ قرآن ہے، فاتحہ قرآن ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، عام مسئلہ ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر میرے حبیب قرآن کو اتنا اونچا نہ پڑھیے کہ کافر سن کر گالیاں دیں۔ ابن عباس کی تفسیر اٹھا کر دیکھیے، بخاری صفحہ نمبر 686 اٹھا کر دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کا کام سنانا ہے اور مقتدیوں کا کام سننا ہے، قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں، میں نے روایت پیش کی تھی، اذا تم الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف آؤ، ونحن سجود، ہم سجدے میں ہوں، بس جو سجدہ کر لیا کرو، ولا تعدوها شیئا، اس کو کوئی چیز شمار نہ کرنا، ومن ادرک الرکعۃ، جس نے رکوع پا لیا، فقد ادرک الصلاۃ، اس کی نماز ہو گئی۔ سجدے میں ملو تو رکعت نہیں، سجدے میں ملنے سے رکعت نہیں، رکوع میں ملنے سے رکعت ہو جاتی ہے۔ یحییٰ ابن سلیمان پر جرا کر رہے تھے، ابن حبان نے ثقات میں لکھا، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس کی حدیث لی ہے، قال ابن حبان لم یختلف فیہ العلماء، اس کے اندر تو کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے۔ اب یہاں اگر مدرے کے رکوع کی فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو جاتی ہے۔ ہم نے لکھا تھا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز ہو جاتی ہے۔ حافظ محمد گوندری صاحب نے بھی یہی لکھا کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور ارشاد الحق عصری غیر مقلد یہ لکھتا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے۔ اما بعد، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لیکن ٹائم ہوں شروع ہے، الحمدللہ الہی طور سے یہ فیصلہ ہو چکیا سی کہ اج جڑا مناظرہ ہوئے گا ہوئے گا کہ مقتدی امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھے یا کہ نہ پڑھے۔ ساتھیاں نے یہ لکھ کے دیتا، الحمدللہ اساں نے بار بار مطالبہ کیتا ہے کہ حدیث وہ پڑھو جہدے وچ فاتحہ کا ذکر ہوئے کہ مقتدی امام دے مگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ مولوی صاحب نے ایک بھی حدیث پیش نہ کی تھی، اساں جنیاں حدیثاں پیش کی الحمدللہ وہ دے اندر فاتحہ کا لفظ موجود سی۔ سارے ساتھیوں نے اس چیز کا پتہ چل چکیا کہ انہوں کو ایسی کوئی حدیث نہیں جہدے اندر اے ذکر ہوئے کہ امام دے مگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ مسلک اہل حدیث اس مسئلے کے اندر اپنے دعوے میں سچا ثابت ہو گیا۔ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث پیش کی تھی اور واضح کیتا کہ اے الفاظ عام نے، اپنے کولوں نہیں، انہوں نے گھر وچوں پیش کیتا۔ اے دلیل عام ہے، مولانا سرفراز خان صاحب نے بھی لکھیا ہے، اور عام میں خاص آ جانا یہ عقلی نقلی منطقی قاعدہ ہے، اس میں ایسا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ میں نے امام خطابی کا قول پیش کیا، وہ فرماتے تھے ھذا عموم لا یجوز تخصیصہ الا بدلیل، کہ یہ الفاظ رسول اللہ کے عام ہیں، جس طرح ہر وضو کرنے والے کے لیے وضو ہے، نمازی کے لیے وضو ہے، لا صلاۃ لمن لا وضو لہ، جو وضو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، ہاں وہ نمازی وضو کرنے والا امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو، اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ حدیث میں اسی طرح الفاظ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، نمازی کا امام ہو، مقتدی ہو یا منفرد ہو۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اس کا یہی معنی دیا ہے، اور وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے یہی سیکھا تھا، کیونکہ آپ کے مولانا سرفراز خان صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی یہ تحقیق تھی کہ امام کے پیچھے سورہ
فتح پڑھنا چاہیے. معلوم ہوا صحابی رسول نے اس حدیث کا یہی معنی لیا. پھر میں نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پیش کی, اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. کہنے لگے یہ موقوف روایت ہے. میں نے کہا صحابی کا موقوف روایت, صحابی کا موقوف قول آپ بھی مانتے ہیں مرفوع حدیث کے حکم میں ہے. جب یہ مانتے ہو تو پھر موقوف روایت کو دیکھ لو. ہم نے کہا, انہوں نے کہا مرفوع حدیث پیش کرو. ہم نے مرفوع حدیث ابن حباب سے پیش کی اور موارد الزمان سے پیش کی, جس میں صاف لفظ ہے کہ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا تھا. ابو ہریرہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کا شاگرد ہے. جب ابو ہریرہ نے پوچھا ان کو خلف الامام, اللہ کے رسول میں امام کے پیچھے وہ پھر کیا کروں, آپ نے فرمایا اقرأ بهذه نفسك. ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, ابو ہریرہ جب تو امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھا کر. اس کا جواب نہ دیا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک روایت پیش کی احمد بن بہیم کے بارے میں. ہم نے کہا تھا اس کا ترجمہ پیش کرو. ابن عجلان کی روایت پیش کی. ہم نے کہا تھا کہ یہ ختم کر دیا کرتا تھا, کوئی جواب نہ دیا. اور اس کے ساتھ جب انہوں نے روایت پیش کی انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا, نسائی کے حوالے سے ہم نے ابن عجلان پر بحث کی. اس کا جواب نہ دیا. اور پھر اس کا جواب نہ دیا. ٹھہرو, اس کا جواب نہ دیا. ہم نے کہا آج رد کرا مولانا. ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, ان کی کتاب صحیح بہمان ابن منبہ کھڑا کر کے فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو, صحیح بہمان ابن منبہ یہ حضرت ابو ہریرہ پیغمبر کے صحابی کی اپنی لکھائی ہوئی کتاب ہے. اس میں وعدہ کارا فان سے تو کے الفاظ نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ابن عجلان نے یہ خط کر دیے ہیں, یہ الفاظ نہیں ہے. اور پھر تم نے مسلم سے پیش کیا وعدہ کارا فان سے تو. ہم نے کہا اس میں سلیمان تیمی کی زیادتی ہے اور سلیمان تیمی کی زیادتی مقبول نہیں ہے, کیونکہ تمہارے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مقبول راوی سکا ہی کیوں نہ ہو اس کی زیادتی مقبول نہیں ہوتی. آج تم نے اپنے امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑ دیا ہے, اس کا جواب بھی نہیں دیا. اور پھر میں نے جو بھی حدیثیں پیش کی اس کا جواب نہ دیا. تم نے وعدہ قرآن کو پیش کیا. ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی کے پیچھے صحابہ باتیں کیا کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کب تک باتیں کرتے رہے, جب تک عید نازل نہیں ہوئی. وہ عید نازل ہوتی ہے تو پھر امام کے پیچھے اللہ کے نبی کے پیچھے باتیں بند ہوتی ہیں. جب وعدہ قرآن نازل ہوئی ہے نبی کے پیچھے صحابہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو باتوں کو نہیں روک سکی, باتوں کو روک نہیں سکتی, باتیں کو کیسے روک سکتی ہے. تم نے کہا کہ صحابہ باتیں, تم نے کہا کہ باتیں کرنا یہ تو ہی نا, یہ نبی کے صحابہ نہیں کرتے ہیں. پورا ہو جی وہ بیان کرنے کے کر لو نہیں کرنے